امین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہاں فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو اپنے حبیب مکرم تاجدار عرب و عجم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ گزشتہ 8 نشستیں ہماری بحمدہ تعالی درس بخاری شریف پر ہو چکی ہیں۔ آج کی انشاءاللہ بحمدہ تعالی نامی نشست میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں۔ آج کی نشست میں میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا اس کا جو عنوان ہوگا وہ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو باغ فتح کا مسئلہ درپیش آیا تھا، کیونکہ یہ درس بخاری میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو کئی دفعہ میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہی، بامر مجبوری، جیسے کوئی نیا منتھ سٹارٹ ہو جائے اسلامک تو پھر میں اس موضوع کی طرف چل پڑا۔ خلفائے ثلاثہ یعنی کہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ کے تعلق مولا کائنات سے، اس پر میں نے کوئی 2 سال پہلے تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ اب یہ تھوڑا سا حصہ باقی تھا اور یہ اس لیے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر ممکن ہے کہ محرم الحرام کا چاند طلوع ہو جائے، تو پھر ذکر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی میں درس بخاری سے رکھوں گا، فضائل اور مناقب کے باب کے اندر جا کر پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصلوات اللہ علیہ مجمعین کا ذکر خیر کریں۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو لا علمی کے باعث بھی ہے یا فتنہ پروری کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ جتنا ممکن ہو سکا آج کی نشست میں اس کو میں انشاءاللہ العزیز بحمدہ تعالی اللہ اور اس کے رسول کی توفیق کے ساتھ اس مسئلہ کو ہم انشاءاللہ سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ آپ دوست احباب اپنی خصوصی توجہ وہ میری طرف مرکوز رکھیں تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھنے میں کوئی مشکل اور دقت پیش نہ آئے۔ سورۃ الانفال کی یہ قرآن کا 8واں سورہ ہے، 41 نمبر آیت کریمہ میں نے تلاوت کی۔ میں اب بلا تمہید اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ جب بھی اسلامی فتوحات ہوئیں تو 2 قسم کے مال ہمارے پاس آتے۔ کتنے قسم کے؟ 2 قسم کے مال، جن کو اموال غنیمت سے بھی جانا جاتا ہے اور دوسرا اموال فے کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو مال غنیمت بھی کہتے ہیں اور مال فے بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن سے اس کی ڈیفینیشن لیں گے، مال غنیمت کیا ہے اور مال فے کیا ہے، اور اس کے مصرف کون کون لوگ ہیں، اس کو کہاں پہ صرف کرنا چاہیے، اسلامی ریاست اس کو کہاں پہ صرف کر سکتی ہے۔
جب یہاں سے ہم کلیئر ہوں گے تو پھر بخاری شریف کی وہ حدیث ہم سامنے رکھ کے پھر بڑی آسانی سے وہ مسئلہ سمجھ جائیں گے. خالق کائنات نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا، یہ صحابہ کرام کو خطاب ہو رہا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو رہا ہے. اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت میں سے تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. اب ادھر میری طرف توجہ رکھیں سارے دوست صاحبہ. 5واں حصہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے. پھر اس کے بعد فرمایا اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے. اس میں ازواج مطہرات بھی ہیں، 5 تن پاک بھی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع اہل خانہ ہیں. پھر فرما دیا اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ بولیے، مال غنیمت کی. اب مال غنیمت کی تعریف کیا ہے؟ وہ مال جب جس پر جنگ بھی ہو، اسلام کے گھوڑے بھی دوڑائے جائیں، ہتھیار بھی استعمال ہو، پراپر جنگ ہو، اور کفار کی جو ملکیت، جو زمین ہمارے زیر دست آ جائے اسلام کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت. جنگ بھی ہو، مال بھی لگے، خرچہ بھی ہو، گھوڑے بھی گئے ہوں، تلواریں نیزیں بھی چلی ہوں، یہ مال غنیمت کی تعریف ہے. اب اس کے مصرف خود قرآن نے بتا دیے کہ کہاں کہاں صرف ہوگا. فرمایا اس کا خمس، اگر مثال کے طور پہ جتنا مال یہاں پہ حاضر ہوا ہے اس میں سے 5واں حصہ پہلے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالو. اب باقی بھی تو 4 حصے بچے، جو 5 حصے نکلے تو 4 پیچھے بھی بچے. اگر 50 چیزیں ہمارے ہاتھ میں آئیں، کوئی زر آیا، کوئی نیزے آئے، کوئی تیر آئی، کوئی تلوار آئے، کوئی مال آیا، یہ ساری کل چیزیں ملا کر اعداد کے اعتبار سے کتنی بنی؟ 50. اس میں سے 5واں حصہ نکال کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ لیا، باقی بھی تو 4 حصے بچے. وہ چاروں کے چاروں حصے مجاہدین پر تقسیم ہو جائیں گے. جو 5واں حصہ مصطفیٰ کے لیے اور اس کے خدا کے لیے، اللہ تو حصہ لینے سے پاک ہے، وہ آقا کا ہی ہے. اب وہ جو 5 حصے ہیں ان کی آگے تقسیم کی، وہ جو خمس ہے، اب یہ ہماری تقسیم نہیں، یہ تقسیم قرآنی ہے. فرمایا جب وہ 5 حصے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالو، اس میں سے ایک حصہ قرابت داروں کے لیے، یعنی کہ مصطفیٰ کی جمیع آل کے لیے. پھر فرمایا یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے وہ اسٹیٹ، وہ اسلامی ریاست اس کو خرچ کر سکتی ہے. یہاں پر کلی ملکیت نہیں دی گئی، آقا کو کلی مالک نہیں بنایا گیا. اسٹیٹ کا ہیڈ ہونے کے ناطے سے، ریاست مدینہ کے والی ہونے کے ناطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر آگے ان 4 حصوں میں مزید تقسیم کرتے. یہ ہے مال غنیمت کی تقسیم. اب جب یہ تقسیم ہمیں سمجھ میں آ گئی تو پھر اس کے بعد ہمیں مال فے کی تقسیم کو سمجھنا ہے، جو قرآن کی سورۃ الحشر 59واں سورہ ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 6، 7، 8 اور آگے 9، 10 میں یہ ساری تفصیل پھر خود قرآن بیان کرتا ہے. اب یہ سورہ حشر میرے سامنے ہے، اس کی آیت کریمہ نمبر 6 سے مال فے کی تعریف کا آغاز ہو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہم من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. اب قرآن کیا فرماتا ہے؟ اور جو اموال فے، بڑی خاص توجہ، جب یہ 2 آیات جن کو ہم نے سلیکٹ کیا، جب آپ کو مال غنیمت، مال فے کی تعریف قرآن سے سمجھ میں آ جائے گی
تو باغ فتح کا مسئلہ سمجھنا بڑا آسان ہوگا، پھر کوئی دقت، کوئی بہام، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ سب سے پہلے تعریف تو اس سے لینی چاہیے کہ جس نے قرآن میں ان کو ڈکلیئر کیا ہے، ان کے حصص، ان کی تقسیمات خود قرآن میں رکھی ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف کہاں سے لیں گے؟ بولیے، قرآن سے۔ اب میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، خالق کائنات فرماتے ہیں اور جو اموال فے اللہ نے ان سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے، تو تم نے نہ تو ان کے حصول پر یعنی کہ حاصل کرنے پر گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط فرما دیتا ہے، یعنی کہ حاکمیت اعلیٰ تو رب کی ہے، جس قریہ جس بستی پر چاہے اپنے محبوب کی حاکمیت کو جمانے پر قادر ہے۔ مال غنیمت کی تعریف میں کر چکا، مال فے کی تعریف اب سنیں دوبارہ۔ وہ مال کہ جہاں پر جنگ کے لیے اسلامی ریاست جائے اور جنگ نہ ہو، یا سلو ہو جائے یا وہ سرنڈر کر کے بھاگ جائے، ایک لمحے کے لیے جہاں جنگ کی نوبت نہ آئے، وہاں سے مال بھی ملے، بستیاں بھی ملے، کنبے کا کنبا، وہ جو کچھ چھوڑ کے چلے جائیں، ایسا مال جس پر نہ گھوڑے دوڑائے جائیں، نہ جنگ ہو، نہ تیر چلے، نہ نیزے چلے، امن کے ساتھ جہاں سے فتح نصیب ہو جائے، وہ مال جب حاصل ہوتا ہے تو اس کو مال فے کہتے ہیں۔ یہ تعریف کلیئر ہوگی بھائی سب کو؟ بولیے یہاں تک کلیئر ہے، کوئی مشکل تو نہیں؟ اب آئیں اس کی آیت کریمہ نمبر 7 کے اندر متصلاً، اوپر 6 نمبر، نیچے 7 نمبر۔ اب جب رب نے اس کی تعریف بھی فرما دی تو اب اس کے حصے بھی خود قرآن میں مقرر فرما دیے۔ فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ او کما قال۔ اب اس میں فرمایا جو اموال فے اللہ نے قریظہ، بنو نذیر، باغ فتح، خیبر اور رینا سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ بستیوں والوں سے نکال کر اپنے رسول پر لوٹا دیے تھے، یعنی کہ رسول کو حاکم بنا دیا تھا، رسول کی دسترس میں دے دی تھی کہ آپ اسلامک ریاست کو چلاتے ہیں، یہ سارا مال اسٹیٹ اور ریاست اور امت مسلمہ کا حق ہے، سارا پلٹا دیا اپنے حبیب کی طرف۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہے، اور رسول کے قرابت داروں یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لیے، اور معاشرے کے عام یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے یہ نظام تقسیم اس لیے ہے تاکہ سارا مال بادشاہوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، امراء کے پاس ہی نہ رہے، تاکہ معیشت کا نظام وہ سرکولیشن میں آئے، اور یہ نظام میں یہ سرکولیشن کے اندر مالیت کا نظام ایک جگہ پہ جمود کا شکار نہ ہو، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، یہ مال ٹریول کرتا رہے۔ اب بڑی خاص توجہ کے ساتھ اب یہاں پر مال فے کے اندر باغ فتح بھی آتا ہے۔ اب یہاں سے میں نقطے سے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں۔ اب دوبارہ پھر ایک دفعہ سماعت فرما لے تاکہ آپ کے لیے مزید ابہام نہ رہے، بڑی خاص توجہ کے ساتھ۔ یہ آیت کریمہ نمبر 7 میں حصے جو قرآن نے ڈیفائن کیے کہ جو مال فے کا ہو، موال فے ہو، بغیر جنگ کے آسانی کے ساتھ جہاں پر فتح ہو جائے، اب وہ باغ فتح ہے، بنو نذیر کا علاقہ ہے، وہ بستیاں جتنی مفتوحہ ہوئیں وہ ساری اسلامی ریاست کے اندر آئیں، تو قرآن نے کہا ان کی جو تقسیمات ہے وہ کس طرح ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ بولیے کس کا حق ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ اب بڑی خاص توجہ دے ادھر، پھر میں حدیث کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا۔ پہلا حق کس کا؟ بولو بھائی سارے، اللہ اور اس کے رسول کا۔
अमवाल फै में से। दूसरा हक किसका? वालिजिल कुर्बा, कराबत दारों का हक, हुजूर की जमी आल का, बनु हाशिम बनु मुत्तलिब का दूसरा हक उनका है। फिर उसके बाद फरमाया जमी मुआशरे के यतीम, मोहताज, मिस्कीन, मुसाफिर, ये उनका हक है। अभी हक यहां पर खत्म नहीं हुआ। अगर मैं आगे मजीद तफसील में चलूं तो मुमकिन है अहादीस पर हमारा टाइम ना बचे। अगर बाद में बचा तो फिर मैं वो हिस्से जो बाकी भी हैं वो भी बयान करूंगा। अगर एक शख्स का ये जाती हक होता तो इतने हक गिनवाए जाते? बोलिए भाई, अब ये जवाब दे। अगर ये कुल्ली मिल्कियत ताजदार कायनात को दे दी जाती तो फिर इतने हिस्से ना गिनवाए जाते। अब जैसे हमारे कुछ भाई एतराज करते हैं कि बागे फदक, अब मैं वो एतराजात को सवालों की सूरत में लेके कुरान की साय से जवाब देकर फिर अहादीस नबवी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि दर्से बुखारी में, बुखारी शरीफ में ये 20वें मुकाम पे हदीस पाक है बागे फदक के हवाले से। और आम मुआशरे में एक फसाद बपा किया जाता है, शोर दंगा मचाया जाता है इस इशू को लेकर। जब आप इसके हकायक में उतरते हैं तो सिर्रे से गसब का वहां पे कोई पहलू नजर नहीं आता, माज़अल्लाह। अब ये किसने हिस्से मुकर्रर किए? बोलिए। कुरान ने, अल्लाह ने, फिर उसके रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इसमें आले रसूल का हिस्सा भी है, सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हिस्सा भी है। आका साल भर का राशन निकालते सारे हिस्से में से और उनको वो राशन भी देते, वो इससे खाते साल भर। गशब तब होता कि सिद्दीक अकबर खिलाफत की मसनद पर बैठकर वो हक खाते, माज़अल्लाह। उन्होंने कहा, आगे चल के हदीस पाक सामने रखता हूं तफसील से, जब खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा खलीफा वक्त, खलीफा अव्वल के दरबार में आई तो आकर कहा कि मुझे मेरे बाप की मिरास दे। तो मिरास तो तब होती कि जब कुरान कैटेगोरिकल डिक्लेयर कर देता कि यह आका की मिल्कियत है। मेरी मिरास का, मेरी वो मिरास का कोई मालिक हो सकता है जो मेरी जाती प्रॉपर्टी है, जो इदारे की तरफ से हो, जो सोशल वर्क के एतबार से, उसका कोई वारिस नहीं हो सकता। अब ये सिंपल सी बात है, मैंने सादा मिसाल दी। तो ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह की अमानत थी, जमी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर बैठे, उन्होंने कहा, ए खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा, जैसे आका ने किया मैं उसमें एक रद्दी रद्दो बदल नहीं कर सकता। जैसे आका निजाम चलाते थे मैं भी वैसे ही चलाऊंगा। इसमें सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या सईदा पाक का हक गसब कर रहे हैं? बोलो भाई, जरा अजबर करें ये बातें। सोशल मीडिया का दौर है, हर तरह की बात सुनने को मिलेगी, कच्ची बात मिलेगी, मौजू से हटाकर मिलेगी, सियाको सबाक से हटकर भी बात मिलेगी। अब आए, जब ये बात मैं कुरान से क्लियर कर चुका कि कुरान ने ये आका की मिल्कियत में नहीं दिया सारा अमवाल फै। अगर हुजूर जाती मालिक होते माले फै का तो फिर दूसरा इतराज यह किया जाता है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सईदा पाक को हिबा कर दिया था। तवज्जो है भाई सबकी? इधर मेरी तरफ तवज्जो रखे जरा, हमातन गोश होकर। हिबा उस प्रॉपर्टी में होता है जो जाती हो, ये मेरी मिल्कियत में नहीं। मैं आपको कैसे हिबा दे सकता हूं? बोलो भाई, दे सकता हूं? ये इररेलीवेंट सवाल बनाया गया है। और जिन कुतुब में यह हदीस पाक वारिद की गई है वो एक भी अहले सुन्नत की किताब की नहीं, और अहले तशय्यो में भी है, और वो गाली गलूब करने वाले शिया हैं। हम हर मसलक के हर बंदे को बुरा नहीं कहते, मेरी तरफ से यह आप क्लियर रहे। गाली उसे कहते हैं जो बात को बढ़ा चढ़ाकर तोड़ मड़ोड़ कर अहादीस की कुतुब में बयान करते हैं। इसको कहते हैं गुलूब करने वाला, हद से बढ़ जाने वाला। और इसको उसूल मुहद्दिसीन की टर्म में कहते हैं गाली शिया, गायन के साथ गाली शिया, जो गुलूब करता है और सियाको सबात से बात को हटाकर असल उसलूब हटा देता है और उसमें कोई मौजू बात को दाखिल कर देता है।
اگر جی آقا کی ذاتی ملکیت ہوتی تو پھر سیدہ پاک کو ہبہ ہوتا، اگر ہبہ ہوتا تو پھر سیدہ پاک میراث کیوں مانگنے آتی؟ اگر پہلے ہبہ ہو چکا ہوتا تو وہ کہتے جو ہبہ ہو چکا ہے مجھے وہ میرے بابا کی طرف سے ہبہ ہے وہ واپس کیجئے۔ حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل توجہ ہیں۔ یہ ساری بات جو میں نے آپ کو سنائی اب اس حدیث پاک کی طرف آتی، ایک قضیہ میں نے قائم کیا اور ایک سوال اٹھایا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے بخاری شریف اور یہ اس کی شرح بھی اس کے ساتھ ہے، ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ کی فتح الباری کتاب المغازی کے اندر یہ حدیث پاک ہے۔ اس کو ابن شہاب نے عروہ کے طریق سے حضرت عائشہ سے بیان کیا ہے، ان فاطمہ علیہ السلام بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیں امام بخاری کا عقیدہ یہ ہے کہ جب بھی آل رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ علیہ السلام لگایا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن قربان جائیں جب آقا کی لخت جگر کا ذکر خیر فرما رہے ہیں تو کیا بول رہے ہیں؟ علیہ السلام۔ گویا اہل بیت کو علیہ السلام، علیہم السلام وعلیہ السلام وعلیہن السلام کہنا یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ صرف پیغمبروں کو ہی علیہ السلام کہنا چاہیے۔ جو بڑا امام بخاری کا پرچار کرتے ہیں یہ امام بخاری خود علیہ السلام خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو کہہ رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلیے، ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے کسی خاتون کو یا کسی صحابی کو، میں ساری حدیث کو ملا کے ترجمہ پیش کر رہا، ایک حدیث پاک الفاظ مولا کائنات اور حضرت عباس کو علیہم السلام بھیجا کہ آپ جا کر صدیق اکبر سے ایک مطالبہ کیجیے۔ مطالبہ کیا ہے؟ تسألہ، ابو بکر سے سوال کیجئے، پوچھئے، میراثہا من رسول اللہ، کہ کیا میرے باپ کی طرف سے باغ فدق میں مجھے کوئی میراث ملتی ہے؟ یہ سوالیہ انداز ہے۔ اب میں جب قرآن سامنے رکھ کے سورہ حشر، یہ 59واں سورہ ہے قرآن کا، اس کی آیت کریمہ نمبر 6-7، میں نے مال فے میں ہی مال فدق آتا ہے، فدق کا باغ آتا ہے موال فے میں، تو موال فے کی تعریف بھی کر دی، آپ اس کو خود بھی اسٹڈی کر لیں اب جو بعد میں آئے، اگر میں اسی طرف رہوں تو موضوع آگے نہیں چلتا۔ اب جب وہ آقا کی ذاتی ملکیت نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے والی، ریاست کے بادشاہ، اور صحابہ اکرام میں پھر یہ ریاستی امور آگے منتقل ہوئے، جب آقا ریاست کے والی تھے، امور کے والی تھے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا راشن نکالتے اہل بیت کے لیے، اس میں سیدہ پاک کو دیتے، مولا کائنات کے گھرانے کو جاتا۔ صدیق اکبر نے جب یہ سوال سنا، اب آگے حدیث کے الفاظ کہ میرے باپ کی طرف سے یہ مجھے میراث میں ملتا ہے کہ نہیں، مما افاء اللہ علیہ بالمدینتی وفدق وما باقی من خمس خیبر۔ اب یہ سوال کس کی طرف سے ہے؟ بولیے بھائی، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی طرف سے؟ کیا مدینہ کے کسی باغ سے، فدق سے اور خیبر سے مجھے میرے بابا جان محمد مصطفیٰ کی طرف سے میراث میں کوئی چیز ملتی ہے؟ تو پہلا سوال کہ یہ ہبہ کر دیا تھا، جو ہمارے برادران اہل تشیع کا ایک اعتراض ہے کہ یہ تو آقا ہبہ کر گئے تھے، اگر ہبہ کیا ہوا تھا تو پھر میراث کا سوال ہی نہیں بنتا۔ جو شے ہبہ ہو جائے اس کا میراث بنتا ہے؟ بولو بھائی، نہیں بنتا۔ تو یہ سوال ہی بتا رہا ہے وہ ہبہ والی احادیث ساری موضوعات ہیں، ایک بھی صحیح حدیث پاک نہیں، جو صحیح ہے وہ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اب وہ ہبہ والی بات نکل گئی ذہن سے، اس کو رد کر کے پھر حدیث پاک کے متن کو آگے سمجھے۔ اب فقال ابو بکر، سارا سوال سن کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ انما یاکل آل محمد من ھذا المال۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سنی ہے، میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی نبی وصال فرما جائے اس کا جو ترکہ ہوتا ہے اس کی میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے امت کو۔
پھر وہ جو والی ہوتا ہے ریاست کا وہ ویسے چلاتا ہے جیسے آقا نے چلایا. اب آپ نے کسی ایک جگہ پر 20 مقام بخاری کے پڑھ لیں. میں نے 2-3 وہی سلیکٹ کر لیے جو موضوع بار بار ریپیٹڈلی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا ہاں کسی ایک جگہ انکار کی جسارت صدیق اکبر جیسا شخص نہیں کر سکتا. فرمایا انما یاکل آل محمد من ھذا المال، یہ آل محمد ویسے ہی کھاتے رہیں گے جیسے مصطفیٰ کھلایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تم صدیق اکبر کو معاذ اللہ استغفر اللہ غاصب کہو، استغفر اللہ العظیم. بتاؤ یہاں پر کہاں حق غصب ہو رہا ہے؟ بولو بھائی ہو رہا ہے. اپنا عقیدہ پہلے درست کرے، اپنی بنیاد مضبوط کرے. کہا ویسے ہی چلے گا جیسے مصطفیٰ کھلاتے. اور تم سے بڑھ کے صدیق اکبر کی آل اولاد ایک طرف ہو، مصطفیٰ کی آل اولاد کا میں نے کبھی برابری کا تصور بھی نہیں کیا ہے. سوچنا تو بڑی دور کی بات. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک میں واللہ خدا کی قسم لا اغیر شیئا، اس میں ایک رتی برابر رد و بدل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں مصطفیٰ کی مسند پر بیٹھا ہوں. جیسے میرے آقا یہ انتظام چلاتے تھے ویسے ہی چلایا کروں گا. سیدہ پاک کا سوال بھی حق ہے. بعض لوگ یہاں پر آ کر ایک خطا بھی کھا گئے اور وہ ایسا جملہ بول کے جو شان سیدہ پاک کے شیان شان نہ تھا وہ میں زبان پر نہیں لانا چاہتا. آپ کے لیے شاعرہ ہی کافی ہے. سیدہ پاک کا سوال بھی بولیے حق پر ہے اور صدیق اکبر کا جواب بھی حق پر ہے. نہ وہ خطا پر نہ یہ خطا پر. یہ مکان یہاں پر نہیں. یہ ذوات مقدسات بڑی اونچی ہیں. ہاں انبیاء کے علاوہ معصومن عن الخطا کوئی نہیں ہو سکتا. غلطی کا امکان صدور ہر ایک سے ممکن ہے، لیکن ہمیں کیا پڑی ہے کہ ایسی شخصیات کی طرف ایسی باتیں منسوب کریں. عقیدہ ہمارا واضح ہے بحمدہ تعالی. اب اس کے بعد آگے چلیے حدیث کو بھی سماعت کرتے چلیے. من صدقۃ رسول اللہ انحالھا الذی کان علیھا فی عہد رسول اللہ ولا اعلمن فیھا بما عمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جیسے میرے آقا نے چلایا یہ صحابہ گواہ ہیں، خدا کی قسم اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا. فابا ابو بکر، پھر ابو بکر نے انکار کیا کہ یہ میراث آپ کی نہیں بنتی. اب حدیث کو اس اینگل پہ سمجھے اور پڑھے. میں اس کی عربی ٹیکسٹ اور عبارت سامنے رکھ کے اس کو ترجمہ کر رہا تاکہ وہ جو ایک اشکال ہے وہ ذرا رد ہو. جیسے ہم کوئی قرآن کی آیت اس کو کھول کھول کے بیان کریں پھر جا کے مسئلہ معلوم ہوتا ہے. یوں تو لوگ ایک آیت پکڑتے ہیں جو بتوں پر فٹ ہوتی ہے وہ آپ کے مزارات پر لگا دیتے ہیں. جب آپ اس کی تفاسیر میں جا کر ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں تو وہ بتوں کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں اٹھا سکتا، وہ بت مراد ہے. اگر ایسی طویلیں سب کی لینے شروع ہو جائیں تو پھر دین کا جو ٹوٹیلٹی علم ہوتا ہے وہ آپ تک کنوے نہیں ہوتا. یا درک کہہ لیں یا اس کی ڈیپتھ کہہ لیں یا مسئلہ کی گہرائی کہہ لیں، وہاں تک جانا مشکل ہو جاتا ہے. اب آئیں آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں. پھر فرمایا فابا ابو بکر ان یدفع الی فاطمہ منھا شیئا فواجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک فہاجرتہ فلا تکلمہ حتی توفیت. پھر اس کے بعد 6 ماہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا وہ بقدر حیات رہیں آقا کے وصال کے بعد. اب اس حدیث پاک کے الفاظ کیا ہیں کہ سیدہ پاک وہ ناراض ہوگی کس سے؟ صدیق اکبر سے، اور انہوں نے تا دم وصال کلام نہیں کیا. کسی پریشانی کی بات نہیں، یہ ایک سوال ہے. میں نے حدیث ہی وہ سلیکٹ کی ہے جو آپ کو ممکن ہے ہر طبقہ پڑھ پڑھ کے سامنے رکھے. اب ناراض ہو گئی، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور یہاں سے میں بڑے عقدے عقیدے کے کھولوں گا اس حدیث پاک سے. صرف بخاری میں آ جانا یہ حرف آخر نہیں اصول کی دنیا میں کہ ایک شے بخاری شریف میں آ گئی تو صرف یہ شاید کلہم اس میں ذوف نہیں ہو سکتا، متن میں سند میں کہیں ذوف نہیں ہو سکتا. یہ بات سرے سے کسی امام حدیث نے تسلیم نہیں کی ہے. پہلے یہ اصول کی بات ذہن میں رکھیں. اگر آپ کے نہیں جی صرف بخاری میں ہے تو پھر ہم ہی سوال کرتے ہیں، دو اس کا جواب.
اگر بخاری سے باہر حدیث سے جواب نہیں دیتے کسی مسئلہ میں تو پھر آپ تو یہیں پہ پھنس کے رہ جائیں گے. تو جب ہم بخاری میں صحیح ستہ میں حدیث کو ٹٹول کر جان کر دیکھا، ریسرچ کر کے دیکھی، تو ساری حدیث اس کے برعکس نظر آئیں کہ یہ جو الفاظ بیچ میں وارد ہوئے، فہاجرت کہ فاطمہ تو زہرا، فغاضبت فہاجرت کے الفاظ یا فغاضبت کے الفاظ ہیں. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے کہ وہ ناراض ہو گئیں یا انہوں نے دوری اختیار کر لی. یہ راوی نے الفاظ انٹر کیے ہیں، یہ متن حدیث میں آقا کی حدیث پاک ہی نہیں ہے. جو حدیث پاک پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہے اور بخاری سے دکھائی جاتی ہے، یہ راوی کا گمان ہے. یہ سند کے ساتھ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آگے چل کے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور بخاری شریف کے اندر ہی جا کے وہ جہاں پر ان سے یہ الفاظ درج ہوئے ہیں وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو جب بھی احادیث کا مطالعہ کرے، احادیث کو پڑھے تو اتنی گہرائی کے ساتھ پڑھے، اصول حدیث کو مد نظر رکھ کے ہوئے پڑھے تاکہ جب وہ اشکال وارد ہو رہا ہو تو وہ آپ کو حل کرنا آسان ہو. بولیے بھائی کوئی مشکل تو درپیش نہیں آ رہی، بولیے ساتھ. یہ الفاظ کس کی طرف سے انٹر ہوئے حدیث کے اندر؟ بولو بھائی. یہ زہری نام کے راوی ہیں. بولیے امام زہری. اصول حدیث کے جتنے محدثین ہیں سب نے کہا کہ یہ کوئی بری بات نہیں، اور امام بخاری کی یہی تو دیانتداری ہے کہ منوان ویسے ہی درج کیا ہے، اس کو حذف بھی نہیں کیا ہے. یہ کمال ولایت ہے امام بخاری کا حدیث کی دنیا میں. سیم وہ الفاظ درج کر دیے. اس کو کہتے ہیں اندراجات فی الحدیث یا مندرجات فی الحدیث، کہ حدیث کے اندر کسی شے کا درج ہو جانا. اب کیسے؟ ادھر توجہ رکھیں، یہ میں اور آسان کرتا ہوں. میں نے ابھی یہاں پر حدیث پڑھی، حدیث ابھی آگے چل رہی ہے طوالت کے ساتھ. میں اس کی وضاحت میں آگے شروع ہو جوں تو میں بول رہا ہوں تو میرے لیے لفظ قالا استعمال ہوگا. بولیے کیا استعمال ہوگا؟ قالا. اب یہاں پر میرا اضافہ ہے، میں اس کی شرح کر رہا ہوں حدیث پڑھاتے ہوئے. اسی طرح امام زہری جب اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تو وہ جو شرح کی بات ہوتی وہ قالا کے لفظ کے ساتھ اپنا اضافہ حدیث میں کر جاتے. یہی تو کمال ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث نبوی کی حفاظت کا. یہ بھی نہ سوچا کریں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو حدیث مصطفیٰ کا بھی اس نے لیا ہے. حدیث کی حفاظت ایسے ہوئی ہے کہ ائمہ اصولیین اور چوٹی کے علماء ربانیین جو اصول سے واقف ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہوئے اسی لمحے جان جاتے ہیں کہ یہ جو لفظ قالا کا آیا ہے یہ زہری کا اپنا آیا ہے. اب ہر کسی کو اتنا درک تو نہیں کہ وہ اتنی باریکی کے ساتھ جائے پھر حدیث کو پڑھے پھر ایک ایک لفظ پر غور کرے. یہ ائمہ نے اصول بنا رکھے ہیں. جب آپ ان اصول کو متقدمین کے فالو کرتے ہیں ٹھوکر نہیں کھاتے کسی مقام پر. میں ابھی ایک لمحے کے لیے اس کو پیچھے رکھ کے میں چاہتا ہوں کہ جو حدیث پاک میں بعد میں جا کے بیان کروں ابھی ساتھ ہی بیان کر دوں کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہ زہری کے الفاظ. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر ہر شخص میری طرف توجہ دے. یہ عام مسئلہ نہیں، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے کہ باغ فدق سارا غصب کر لیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، سیدہ پاک کا حصہ نہیں دیا. اب جو شروع سے گفتگو سن رہا ہے آپ دیکھیں بات کیسے معاشرے میں کریٹ کی گئی ہے جس کا نہ سر ہے نہ کوئی دڑ ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ. کتاب الفرائض، یہ کتاب الفرائض ہے، امام بخاری نے چیپٹر قائم کیا. یہ حدیث پاک ان الزہری جو میں نے ابھی کہا امام زہری نے ان عروہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان فاطمہ والعباس علیہم السلام. یہ دیکھیں امام بخاری آل رسول کا ذکر آتا ہے تو علیہ السلام وعلیہ السلام وعلیہم السلام لگاتے ہیں. یہ امام بخاری کا عقیدہ ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں آتا یا ابا بکرین یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہما حینئذ یطلبان اردیہما من فدق وسہمہما من خیبر فقال لہما ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقہ.
وہ ساری بات وہی ہے کہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے، میراث سے بنتا ہے تو ہمیں دے۔ صدیق اکبر نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کی وراثت آل میں تقسیم نہیں ہو سکتی، وہ والی ریاست اس کو چلائے گا، اور سال کا راشن جیسے میرے آقا اپنی آل کے لیے نکال دیتے، وہ صدیق اکبر نے بھی دیا، عمر فاروق نے بھی دیا، اور عثمان غنی نے دیا۔ اور مزے کی بات، اگر یہ حق بنتا تھا تو مولا علی جب خلافت راشدہ کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے حق لے کر اپنے پاس بھی نہیں رکھا، نہ سیدہ پاک کی اولاد کو دیا۔ اگر یہ واقعی غصب تھا تو جب سیدنا علی المرتضی شیر خدا جیسا شخص جو غصب سمجھتا ہو اور کسی شے کو سمجھے کہ یہ ہڑپ کر لیا ہے تو کیا وہ صرف نظر کرتے؟ انہوں نے ویسے چلایا، اور بعد میں لوگوں نے سوال بھی کیے کہ علی یہ کیا آپ کا حق نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے شرح صدر ہو چکا ہے، خلفائے ثلاثہ وہ کبھی غلطی پر نہیں ہو سکتے، خطا پر نہیں ہو سکتے، جو کام انہوں نے نہیں کیا ہے علی شیر خدا کہاں سے کر سکتا ہے؟ تو یہ علی شیر خدا نے بھی نہیں کیا ہے۔ بولو اب بھی کوئی بہام باقی رہا؟ بولو بھائی، رہ جاتا ہے۔ مولا علی نے بھی نہ حسن کو دیا، نہ امام حسین کو دیا، نہ سیدہ پاک کی آگے کسی اولاد نے اس کو تقسیم کیا۔ اگر یہ فدق حقیقت میں جیسے افسانہ بنایا جاتا ہے حق ہوتا تو علی شیر خدا نہ لے کر دیتے۔ آئیں جو حدیث پاک میں ابھی سنا رہا ہوں، پھر اس کے بعد یہ طویل حدیث پاک ہے۔ اب یہاں پر آ کر آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ علیہ وسلم یصنعہ فیہ الا صنعتہ، آپ نے فرمایا میں جیسے میرے آقا کرتے تھے، ایک سال کا راشن تمہیں دے دیتے تھے، میں ویسے ہی وہ حق جیسے آقا نے تمہیں سمجھا ویسے دیتا رہوں گا، اس میں ایک رتی برابر بھی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ حدیث کے الفاظ یہاں پر ختم ہوئے۔ اب میری طرف توجہ دیں سارے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، ذرا خصوصی توجہ لے رہا ہوں آج کی نشست میں۔ حدیث کے الفاظ یہاں پر بولیے ختم ہو گئے۔ اب جیسے کوئی خطیب وائز گفتگو کر رہا ہے، میں نے آگے مثال دی، پھر مثال لے لے، میں بھی حدیث کی گفتگو یہاں پر روک کر آپ کو بتاؤں نہیں، آگے اردو میں شرح شروع کر دوں تو آپ کو یہ بھی تو گمان لگے گا کہ شاید حدیث ہی بیان کر رہے ہیں۔ بولیے لگے گا کہ نہیں؟ یہ میرا حق بنتا ہے میں وضاحت کر دوں، یہ ایک اصول ہے، یہ حق ہے قرآن حدیث بیان کرنے کا کہ آگے شرح کرتے ہوئے ہم وضاحت کر دیں کہ حدیث یہاں پہ ختم ہوئی، میں آگے اس کی شرح کر رہا ہوں۔ یہ کام امام زہری سے نہیں ہوا۔ آپ جب حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کر کے آپ فرماتے ہیں قال فہاجرتہ فاطمۃ فلم تکلمہ حتی ماتت۔ اب یہ قالا کے جو الفاظ ہیں یہ کس کے ہیں؟ اس پر کل شارحین اور کل محدثین نے کہا یہ امام زہری کا قول ہے، حدیث پیچھے ختم ہو چکی ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ سیدہ پاک صدیق اکبر سے ناراض ہوئی، یہ تو امام زہری کا گمان ہے، یہ حدیث کے الفاظ نہیں۔ سیدہ پاک سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا رہی اور نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہو سکتی ہے کہ صدیق اکبر ان کو فرمان رسول سنائے اور وہ اپنے بابا کا فرمان سن کر ناراض ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سیدہ پاک کو جب یہ بات سنائی گئی وہ ناراض نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آپ 20 30 40 50 جتنی حدیث اٹھاتے پھرے، بخاری سے نکالیں، صحاح ستہ سے نکالیں، میں نے وہ مین آپ کو اصول کی بات بتا دی کہ وہ جو حدیث ہمیں بار بار معاشرے میں سنائی جاتی ہے کہ صدیق اکبر نے معاذ اللہ حق غصب کیا، اور دلیل کیا دیتے ہیں فہاجرت ہو فاطمہ کہ آقا کی لخت جگر فغاضبت، وہ ناراض ہو گئی۔ محدثین تو فرماتے ہیں یہ حدیث کا لفظ نہیں، ہاں درج حدیث میں ہے، یہ تو امام زہری کا قول ہے، ان سے یہ غلطی ہو جایا کرتی تھی کہ وہ جب حدیث اپنے شاگردوں کو بیان کرتے تو وہ قالا کے ساتھ اپنی وضاحت بھی بیچ میں ہی کر دیا کرتے۔ جب یہ حدیث پاک بھی آپ سن چکے، قرآن سے سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی بھی تفصیل دے چکا، سورۃ الحشر کے اندر میں اموال فے کی پوری تعریف بیان کر چکا۔ باغ فتح کس میں آتا ہے؟ بولیے بھائی سارے، اموال فے کے اندر۔ تو اموال فے کو کس کس میں تقسیم کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ، اس کے بعد ذوی القربا کا حصہ، یتامہ مساکین محتاجوں مسافروں کا حصہ، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کا حصہ، اور یہاں تک نہیں، پھر اسی سورہ حشر میں آگے آیت کریمہ نمبر 10 تک جا کے تابعین اتباع تابعین کا حصہ رکھا۔ گویا پتا چلا یہ ریاست کے اندر
جو جو والی بہرتا چلا جائے گا وہ جب اس کے ہاتھ میں ریاست کی باغ دوڑ ہوگی اسلام کی تو وہ جیسے آقا نے چلایا اس نے ویسے چلانا ہے. یہ آقا کی ذاتی پراپرٹی نہیں. اگر ذاتی ہوتی تو پھر سیدہ کو ہبہ ہوتی. اگر ذاتی پراپرٹی ہوتی تو پھر جا کے اس کا حصہ یا میراث کا مطالبہ تھا. یہ ساری امت محمدیہ کا حق ہے. خلفائے راشدین نے ویسے ہی چلایا ہے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا. یہ کسی کا حق غصب نہیں ہوا. یہ کچھ غلو کرنے والے لوگ ہیں جو اس میں غلو کر گئے. اب اس کے برعکس اگر ہم شان صدیق اکبر کو دیکھیں، بخاری کے اندر، صحاح ستہ کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے الفاظ، سنن البیہقی الکبریٰ کے یہ الفاظ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک. ان کو بھی یہ گمان گزرا جیسے امام زہری کو گزرا تو وہ اپنے لفظوں میں اس کو بیان کر گئے. اسی طرح صدیق اکبر نے بھی کہا کہ کہیں سیدہ ملال نہ ہو جائیں، ایمان سے بتائیں جس کو کسی کی چاہت ہو، حب ہو، محبت ہو، پیار ہو، لگن ہو، نسبت کا حیا ہو، وہ والی ریاست ہو کر، خلیفہ اول ہو کر وہ کسی کے گھر ایسی جاتا ہے کوئی کسی کا پتہ پوچھنے. بولیے بھائی، جب سیدہ پاک ایام علالت کے اندر تھی تو آپ نے گھر جا کر علی شیر خدا کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا علی اجازت ہو تو میں سیدہ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ کی تیمارداری کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا علی کیوں نہیں، آپ آ جائیے، تشریف لے آئیے. اور آپ نے جا کر سیدہ سلام اللہ علیہا کے پائنتی کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اے سیدہ، میں اس دن سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں آپ رنجیدہ اور المناک تو نہیں ہو گئی. وہ حق جیسے آپ کے بابا نے آپ کو دیا تھا میں ویسے دے رہا ہوں. اگر بتقاضے بشریت میرے کسی ایک جملے نے آپ کو رنجیدہ کیا ہو تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. میں نے اگر جہاد کیا تو مصطفیٰ کی خاطر اور آل رسول کی مودت کی خاطر کیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. وہ صدیق اکبر جو ساری زندگی امام حسن اور امام حسین کو دوشوں پر سوار کرے اور آل رسول سے وفا کے جام کا درس دے. اور بخاری کے الفاظ ہیں، آپ کہتے تھے مصطفیٰ کی محبت آل رسول کی محبت میں تلاش کیا کرو. آپ نے کہا میں آپ کے بابا کی محبت آپ کے روپ میں تلاش کرتا ہوں. جیسے میں آقا کو ناراض نہیں دیکھ سکتا، سیدہ ایک لمحے کے لیے آپ کو بھی ناراض نہیں دیکھ سکتا. فرمایا سیدہ صدیق اکبر تو آپ کی قدموں کی خاک کے برابر نہیں. ہاں مسند خلافت پر یہ امت محمدیہ نے مجھے براجمان کیا اور اجماع صحابہ سے اور امت کے جمیع اجماع میں سقیفہ بنو ساعدہ کے اندر ہمارا انتخاب ہوا ہے. اگر عقیدت کے باب میں، عشق کے باب میں، ادب کے باب میں صدیق کا عقیدہ پوچھتے ہو تو میں آپ کی آل اور اولاد کا سمیت آپ کے باپ کے، آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور کہاں آپ کا حق کسب کرنا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. آپ سے معافی مانگی حتی رادیت، حتیٰ کہ سیدہ پاک کو معلوم ہوا کہ یہ دل میں شاید رکھے بیٹھے ہیں. آپ نے مسکراتے ہوئے علالت کے ایام میں کہا آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں. آقا تو ہمیشہ کہتے تھے میں اور ابو بکر، میں اور ابو بکر. میرے بابا ہمیشہ جب بھی گھر آتے تو یہی بات کرتے میں اور ابو بکر. اب آپ میرے باپ کے بعد خلیفہ اول بھی ہیں اور امت کا انتخاب بھی ہے. میں آپ سے رنجیدہ نہیں ہو سکتی. یہ حدیث کے بعد حتیٰ راضیت، یہاں کے سیدہ پاک ان سے راضی ہو گئی. جب حدیث کے الفاظ سامنے آ گئے تو ہم زہری کے قول کو مانے یا حدیث مصطفیٰ کو مانے؟ ہم زہری کے قول کو نہیں مانتے جو بخاری میں درج ہے، ہم حدیث مصطفیٰ کو مانتے ہیں. حتیٰ راضیت، حتیٰ کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا راضی ہوگی. آئے دوستان مکرم، انشاءاللہ اس پر آگے بھی چاہا گفتگو ہوگی. میں علامہ اقبال کے شعر سے ساری گفتگو کو بند کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے کہا کہ سیدہ یہ آپ کے بابا کے عشق اور محبت اور شریعت مصطفیٰ کا مجھے پاس ہے. یہ علامہ کے فارسی کے شعر ہیں. آپ فرماتا اگر پاس فرمانے مصطفیٰ نہ ہوتا تو اقبال جیسا شخص آپ کی قبر مبارک پر آتا
اور وہاں سے مٹی اٹھا کر اس کو اپنی پیشانی پر ملتا اور آپ کی قبر انور کا طواف کرتا، جیسے کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ مستانِ حال اور جذب کی کیفیات میں رہنے والی ہستیاں، عاشق، درویش اور امت کے صوفیاء اہل اللہ، ان کا عقیدہ تو صدیق اکبر کے عشق اور محبت کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہاں اولیاء کی محبت اور کہاں اقبال کی محبت، کیا وہ صدیق اکبر کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی؟ لیکن اقبال جیسا شخص 14 صدیوں کے بعد عقیدہ یہ دیتا ہے کہ سیدہ کا مقام یہ ہے جیسے کعبے کا طواف کیا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کا فرد ہونے کے ناطے سے طواف صرف کعبے کا جائز ہے۔ اگر مجھے شریعت کی حد بندی نہ ہوتی تو آپ کی قبر کا میں اقبال طواف بھی کرتا اور مٹی اٹھا کر قدموں میں سر پر بھی رکھتا۔ اگر یہ اقبال کا عقیدہ ہے کہ آپ کی قبر انور کے پاس آ کے سیدہ آپ کے بابا کے فرامین مجھے روکتے ہیں کہ قبر کا طواف جائز نہیں، اگر طواف جائز ہوتا تو اقبال سب سے پہلے لہتے بنت رسول اور قبر بنت رسول کا طواف بھی کرتا اور وجد میں آتا جاتا طواف کرتا جاتا اور ساری امت کو بتاتا کہ سیدہ کا مقام اللہ نے کیا سے کیا رکھا ہوا ہے۔ اگر یہ اقبال کا عقیدہ ہے تو کیا صدیق اکبر کا عقیدہ نہیں ہو سکتا؟ عمر فاروق کا نہیں ہو سکتا؟ عثمان غنی کا نہیں ہو سکتا؟ اور سب سے ٹھوس دلیل، جب مولا علی خلافت پر آئے تو انہوں نے فدق کو ویسے چلایا جیسے تینوں خلفاء نے چلایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ پر ایک نئے موضوع سے درس بخاری کا ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے رہے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔